مدینہ منورہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہاں یہود و نصارہ یہ تو مخالفت میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے کچھ منافقین، وہ منافق شخص کے یعنی جو زبان سے تو کلمہ پڑھے، زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہے، نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، اور جو اسلامی احکامات بظاہر وہ ان پر عمل پیرا ہو اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہ ہو، اور دل میں جو چونکہ نفاق چھپا ہوا ہے، اب بارگاہ رسالت میں بھی وہ بظاہر تو آتے لیکن جب باہر جاتے تو پھر اسلام کے ہی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، یعنی ہر وہ عمل کر گزرتے تھے کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچے، لیکن چونکہ وہ سامنے نہیں ہے تو اس لیے یہ چھپے ہوئے نفاق ان کا تھا، یہ منافق تھے۔ اور ظاہر اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ زبانوں پر ہے رب وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ دل کے اندر کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نفاق پیدا ہو جائے کہ جو عقیدے کے اندر خلل داخل کر دے تو وہ منافق، اور منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافقین یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت جو عذاب ہے وہ منافق کو ہوگا۔ تو یہ کون سا منافق؟ منافق فی العقیدہ، جو عقیدے کے منافق ہے۔ نفاق کی دو قسمیں، ایک عقیدے کا جو یہ بیان ہوا، اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے۔ عملی اعتبار سے جو منافق ہوتا ہے اس کے اوپر یہ وعیدیں نہیں ہیں کہ جو کفار سے بھی زیادہ سخت جسے عذاب ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے لیکن عقیدے میں اس کے خلل نہیں ہے، تو وہ منافق عملی کہلاتا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہے، خالص منافق، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو منافقت کی ایک نشانی اس میں پائی جا رہی۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی ہو تو گالی بک دے، جب اسے وعدہ کیا جائے تو خلاف کرے، جب امانت پکڑائی جائے تو وہ امانت کی خیانت کرے۔ یہ نفاق عملی کی صورتیں بیان کی، اور بھی کئی حدیث میں جن میں عمل کے اعتبار سے منافق آ گیا کہ منافق پر یہ چیز بھاری ہے، منافق پر یہ چیز بھاری ہے، عمل کے اعتبار سے، تو وہ نفاق عملی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور کفار اور منافقین کے ایسے شرور سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔